الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعلیٰ چل رہی تھی اور ہم اس کی تقریباً 17ویں آیت تک پہنچے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 16ویں اور 17ویں آیت میں دنیا اور آخرت کا ایک مختصر سا تقابل بیان فرمایا تھا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم اس جیتی یہ زندہ جو دنیا ہے اس کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ تو سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ آخرت جو باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے لیے عمل کیا جائے، اور اس آخرت کی تیاری کے لیے چند امور کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو مسلمان ہونا، یہ آخرت میں کامیابی کے لیے سمجھ لیجئے ایک جڑ کی حیثیت رکھتا ہے، ورنہ کوئی بھی کافر آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ مسلمان ہو جانے کے بعد پھر سابقہ گناہوں پر توبہ۔ اگر ایک مسلمان ہوا ہے کافر تو اس کے لیے تو یہ بخاری شریف کے اندر بشارت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کا اسلام لانا اس کے سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، یعنی وہ ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو وہ تو چلیں اسلام قبول کیا، پاک و صاف ہو گیا، لیکن جو مسلمان ہے وہ بالغ ہوا، غفلت میں تھا، اب اس کا ارادہ ہوا کہ مجھے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، تو سب سے پہلے اپنے سابقہ گناہوں پر کامل توبہ، اور توبہ کی 3 شرطیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وہ گناہ اس نے زندگی میں پہلے کیا ہو تبھی توبہ ہوگی۔ نمبر 2، یہ گناہ آئندہ نہ کرنے کا قلب میں پختہ ارادہ کرنا، اور تیسرا یہ ارادہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہو۔ اور یہ آپ کو پہلے سمجھا دیا کہ اگر جن گناہوں سے ہم نے توبہ کی ہے، مثال کے طور پر ان کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ اور آپ کی ذات کے ساتھ ہے، مثلا معاذ اللہ شراب پینا، تو اس میں صرف یہ 3 شرائط کے ساتھ توبہ ہوتی ہے۔ اور اگر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہی ہے، لیکن اس کا تعلق کسی بدنی عبادت سے یا مالی عبادت میں کوتاہی سے ہے، مثال کے طور پہ زکوٰۃ ادا نہیں کی، کسی سال قربانی نہیں کی، یا نمازیں چھوڑ دی، روزے چھوڑ دیے، تو یہ جو بدنی عبادت ہوتی ہے اس میں اس عبادت کی قضا ہوتی ہے، اور جو مالی عبادت میں کوتاہی کی ہے تو اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ زکوٰۃ نہیں دی تھی سابقہ زندگی میں تو ادا کرنی پڑے گی، اور ساتھ ساتھ وہ تینوں شرائط کے ساتھ توبہ بھی ہے۔ اور اگر وہ کوتاہی بندوں کے حق میں ہوئی ہے تو پھر ہم دیکھیں گے، اگر کسی کی دل آزاری وغیرہ کی ہے، روحانی تکلیف دی ہے، تو اس سے پہلے معافی طلب کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ ہوگی۔ اگر جسمانی اذیت پہنچائی ہے تو اس کو بدلے کا موقع فراہم کریں گے، اگر لے لے ٹھیک نہیں تو پھر اس سے معافی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ہے۔ اور کسی کا مال وغیرہ غصب کیا ہے تو پہلے مال کی ادائیگی ہوگی، پھر اس سے معافی بھی مانگیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ہوگی۔ اور اگر بالفرض مال دے نہیں سکتے تو اس سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اس مال کو معاف کر دیجئے، یا وہ شخص اگر نہیں ہے، کہیں غائب ہے اور اس کے ورثاء کو بھی نہیں پتہ کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں، تو اس نامعلوم مالک کی طرف سے اس مال کو صدقہ کرنا ہوگا۔ اب اس سے چونکہ معافی تو طلب کر نہیں سکتے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں گے، اور اس شخص کے لیے خوب اصالہ ثواب کریں، خوب دعائے مغفرت کریں، تو یہ پچھلی زندگی کا چیپٹر گویا کہ کلوز ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ پھر اس کے بعد سب سے پہلے علم دین سیکھنا ضروری ہے، اور علم دین کی تفصیل آپ کو ہم نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ عقائد کا علم سیکھیں، شرعی احکام کا علم سیکھیں، نماز کیسے ہوگی، روزہ، زکوٰۃ، حج، پھر اگر باہم معاملات کرنے ہیں، خرید و فروخت، اجارہ ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، ان کے مسائل۔ اس کے علاوہ گناہوں کی معرفت بھی حاصل کرنی ہوگی۔ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد پھر آگے آدمی عمل کی طرف جب آتا ہے تو کچھ رکاوٹیں آتی ہیں، مثلا شیطان ہے، مخلوق ہے، دنیا ہے، نفس ہے، ان چاروں سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ کس طریقے سے کرنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے، یہ بھی ایک بڑی لمبی تفصیل ہے، لیکن بہرحال پھر جب انسان مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے تو اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، باطنی بگاڑ آ جاتے ہیں، جیسے ریاکاری ہے، بخل ہے، بدگمانی دل میں جگہ لے لیتی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے وہ پار ہوتا ہوا پھر اپنی آخرت کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آخرت کی تیاری بھی باقاعدہ ایک پلاننگ کا تقاضا کرتی ہے، ایک منصوبہ بندی کا تقاضا کرتی ہے، گہرے سوچ، فکر اور تدبر و تفکر کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو کھیل کود سمجھ لیا جائے، جب موڈ ہوا تو کر لیا، موڈ ہوا تو چھوڑ دیا، اور جتنا موڈ ہوا اتنا کیا، جتنا موڈ نہیں ہوا تو چھوڑ دیا۔ یہ غلط ہے۔
جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تیاری کا حکم دیا ویسے ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ تو یہ بالاختصار میں نے عرض کیا، ورنہ اس میں بڑی تفصیل ہے اور ہمیں اس تفصیل کو جاننا چاہیے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ اگلے صحیفوں میں ہے، یعنی یہ نصیحت قبول کرنے سے کیا کیا فائدے ہوں گے، کیا کیا برکات ہوں گی، چھوڑنے کا کیا کیا نقصان ہوگا، یہ باتیں اگلے صحیفوں میں بھی ہیں، جو پہلے گزر چکے ان صحیفوں میں بھی ہیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہم السلام کے صحیفے، یعنی جو پہلے کتابیں گزری ہیں، پہلے صحائف گزرے ہیں، ان میں بھی اسی قسم کی باتیں موجود تھیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب ایک تسلسل سے اللہ تبارک و تعالی ہر دور میں ان باتوں کی تلقین فرماتا آ رہا ہے، یعنی ہر دور کے لوگوں کو تلقین کی گئی ہے، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں۔ الحمدللہ سورۃ الاعلیٰ کا بھی اختتام ہوا، اور اب ہم سورۃ الغاشیہ کا آغاز کریں گے۔ یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے، اور اس میں تقریباً 26 آیات ہیں، اور وہ بھی بڑی مختصر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، هل اتاک، کیا آئی ہے آپ کے پاس اس مصیبت کی خبر جو چھا جائے گی۔ غاشیہ ایک ایسی مصیبت کو کہتے ہیں جو چھا جانے والی ہے، تو غاشیہ ویسے چھا جانے والی ہوتی ہے، لیکن اس کا موصوف محذوف رکھا گیا ہے، یعنی ایسی مصیبت جو چھا جانے والی ہے، یعنی قیامت کا احوال مراد ہے۔ اور یہ حل کے ساتھ شروع کیا، ویسے تو یہ سوال کے لیے ہوتا ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، کیا آپ کے پاس خبر آئی، اور سوال جو ہے وہ لا علمی کی دلیل ہوتا ہے، لہٰذا اس کا ترجمہ پھر کیا کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ہم نے لفظی ترجمے کر کے آپ کو بتایا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کر رہا ہے، تو یہ لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ وہاں خبر دینا ہی مقصود ہوتا ہے، اس لیے اس حل کا ترجمہ بے شک کیا جائے گا۔ تو اب صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ حل اتاکا، بے شک اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئی ہے حدیث الغاشیہ، اس مصیبت کی خبر جو چھا جائے گی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کتنے ہی چہرے ذلیل ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، ندامت سے، شرم سے، افسوس سے، پچھتاوے سے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے۔ اس سے مراد کافروں کے چہرے ہیں۔ عاملۃ ناصبہ، کام کرنے والے، مشقت جھیلنے والے، یعنی وہ چہرے ایسے نہیں ہوں گے کہ بیکار بیٹھے ہوں گے وہ لوگ دنیا کے اندر، نہیں، انہوں نے کام بھی کیے ہوں گے، مشقتیں بھی جھیلی ہوں گی، لیکن عقیدے کی خرابی ہوگی۔ جیسے پچھلے دور کے وہ لوگ جو اہل کتاب کہلاتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی اور آپ نے تبلیغ دین فرمائی، تو وہ آپ پر ایمان لے کر نہیں آئے، اور وہ اپنے سابقہ دین کے موافق خوب عبادتیں کرتے رہے، خوب انہوں نے عمل کیے۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ عمل بھی کرنے والے ہوں گے، مشقتیں جھیلنے والے ہوں گے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد آپ پر ایمان لانا ہی آخرت میں کامیابی کی ضمانت تھی، اور یہ ضمانت انہوں نے اختیار نہیں کی، تو وہ ہلاک و برباد ہوں گے، اور شرم سے ان کے چہرے جھکے ہوں گے۔ تصلیٰ نارا حامیہ، وہ جائیں گے بھڑکتی آگ میں۔ تسقیٰ من عین آنیہ، نہایت جلتے چشمے کا پانی پلائے جائیں گے، یعنی ایسے چشمے کھولتا ہوا پانی ہوگا جس کے گرمی کا اندازہ ہم دنیا میں نہیں لگا سکتے۔ دنیا کے اندر پانی کا، ہمارے پانی کا بوائلنگ پوائنٹ جو کچھ ہے، وہاں کے پانی کا بوائلنگ پوائنٹ بہت اوپر ہوگا، اور شدید قسم کا گرم ترین پانی کے جیسی انسان وہ، جیسے روایتوں میں حدیثوں میں ہے کہ جیسی وہ اس پانی کو قریب لے کر آئے گا چہرے کے، تو چہرے کی کھال گل کے جل کے گر جائے گی، لیکن اتنی پیاس ہوگی کہ وہ باز نہیں آئے گا، اور قریب کرے گا اور منہ سے لگائے گا، جیسی منہ سے لگائے گا تو اوپر والا ہونٹ سوج کر سکڑ کر سر تک، اور نیچے والے لٹک کر ناف تک پہنچ جائے گا، پھر بھی باز نہیں آئے گا، اس کو پیے گا، اور ایسے پئیں گے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں، لیکن ان کی زبان کٹے گی، اور پانی جب اندر جائے گا سب آنتیں وغیرہ کاٹ دے گا، اور وہ سب کے سب پچھلے راستے سے نکل جائیں گی۔ اتنا شدید قسم کا ایسے لوگوں پر عذاب ہوگا۔ آج اسلام قبول کرنا انتہائی دشوار محسوس ہوتا ہے، یا بے پرواہی سے انسان اس کو ٹال دیتا ہے، لیکن کل اس کا عذاب بہت شدید ہوگا۔
تسقى من عین آنیہ، نہایت جلتے چشمے کا پانی پلائے جائیں گے، لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کچھ بھی کھانا نہیں ہوگا سوائے آگ کے کانٹے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اتنی بھوک مسلط کی جائے گی، اتنی بھوک کہ ہزاروں لوگوں کی گویا کہ بھوک ایک جگہ جمع ہو جائے گی، تو وہ فریاد کریں گے کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دیا جائے، تو ایسا کھانا دیا جائے گا جو کانٹے دار ہوگا، وہ اس کو جیسے ہی کھائیں گے تو وہ گلے میں اٹک جائے گا، نہ اس میں کوئی ذائقہ نہ توانائی، گلے میں اٹک جائے گا، اور اس پر پھر وہ سوچیں گے دنیا کے اندر کیا کرتے تھے، گلے میں چیز اٹک جاتی تھی تو ہم پیتے تھے تو وہ اندر اتر جاتا تھا، تو وہ اسی پانی طلب کریں گے، اور پھر کھولتے ہوئے پانی دوستیوں کے زخم کا پیپ اور خون ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، اور بڑی ذلت و رسوائی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ لا یسمنو، وہ ایسے کانٹے ہوں گے کہ نہ وہ فربہی لائیں، موٹاپا لے کر آئیں، گھی وغیرہ چربی بڑھائیں، ولا یغنی من جوع، اور نہ بھوک کے سلسلے میں کچھ کام دیں، یعنی نہ بھوک ہٹے گی، اور اگر بالفرض اتر بھی جائے وہ پیٹ میں تو کوئی ایسا نہیں کہ اس سے توانائی کا حصول ہو۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، لیکن اس کے مقابلے میں کتنے ہی چہرے اس دن چین میں ہیں، چین و سکون کے ساتھ ہوں گے، ان کے چہروں پر اس چین و سکون کے آثار نمایاں ہوں گے، مسکراہٹ، کامیابی کا احساس، فلاح و کامرانی کے جذبات سے یا اس کے حصول کے جو یقین ہے اس کی وجہ سے جو خوشی پیدا ہوتی ہے انسان کے باطن میں، وہ ان کے چہروں سے عیاں ہوں گی۔ جیسے کہ رزلٹ آؤٹ ہونے والا ہوتا ہے کہ کسی طالب علم کو پہلے پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یعنی میں پاس ہو جاؤں گا یا وہ رزلٹ آؤٹ ہو چکا ہے، اس کے ہاتھ میں رپورٹ کارڈز وغیرہ ہیں اور وہ بہت اچھے نمبروں سے کامیاب ہوا، تو ایسے طالب علموں کی آپ دیکھیں مسکراہٹ ختم نہیں ہوتی، وہ کتنے خوش ہوتے ہیں، اور جو بیچارے فیل ہو چکے ہوتے ہیں وہ بجھے ہوئے منہ، چہرے جھکے ہوئے یا جھینپ مٹانے کے لیے ہنس رہے ہوتے ہیں بیچارے نکمے قسم کے طالب علم۔ تو میدان محشر میں اگر ہم غور کریں تو اسی قسم کے مناظر ہوں گے کہ کافر فساق و فجار چہرہ جھکائے کھڑے ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، لیکن مومن مومنات انتہائی خوش اور خرم ہوں گے، کیونکہ انہیں کامیابی کا پروانہ یا تو دے دیا گیا ہوگا یا اس کی علامات ظاہر ہو چکی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو حوض کوثر سے پانی پینے کی توفیق عطا فرمائے گا، نبی کریم کی شفاعت حاصل ہو چکی ہوگی، عرش کا سایہ ان کو عطا کیا جائے گا، یہ انعامات ان پر ہوں گے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر راضی، یعنی وہ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی کوشش پر راضی ہوں گے، وہ چہرے اپنی کوشش پر راضی ہوں گے، یعنی اپنے جو عمل کیے تھے اس کی وجہ سے ان کا دل بالکل مطمئن ہوگا۔ فی جنت عالیہ، بلند باغات میں، لا تسمع فیہا لاغیہ، کہ اس میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، فیہا عین جاریہ، اس میں جاری چشمے ہوں گے، رواں چشمے ہوں گے، اور یہ پہلے بھی بات گزر چکی ہے، کوئی تو شراب، مخصوص شراب کا چشمہ ہوگا، تسنیم کی شراب، یہ ویسے خواص کے لیے ہے لیکن وہ تو خالص چشمہ ان کو دیا جائے گا، اور جو ادنیٰ درجے کے جنتی ہوں گے ان کی شراب میں اس تسنیم کی شراب کی ملاوٹ ہوگی۔ ویسے ہر جنتی کو 4 قسم کی نہریں عطا کی جائیں گی، ایک پانی کی نہر ہوگی، دوسری دودھ کی، تیسری شراب کی، اور چوتھی شہد کی نہر۔ اور نہر تو آپ کو پتہ ہے کہ رواں ہوتی ہے، جتنا مرضی پیو، جتنا مرضی استعمال کرو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور نہ اس میں کبھی تغیر پیدا ہوگا، نہ بدبو پیدا ہوگی، نہ باسی پن ہوگا، اور نہ اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، جتنا مرضی کھاؤ پیو۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں بلند تخت ہیں، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور چنے ہوئے کوزے، یعنی ترتیب سے جیسے گلاسز رکھے ہوتے ہیں ایسے ہزاروں کی تعداد میں ان کے لیے پیالے رکھے ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور برابر برابر بچھے ہوئے قالین۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور پھیلی ہوئی چاندنیاں، جیسے ایک دری بچھاتے ہیں شادی بیاہ میں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اگر نیچے بیٹھتے ہیں تو پھر ایک سفید رنگ کی چادر بچھاتے ہیں، اس کو چاندنی کا نام دیا جاتا ہے، تو اس قسم کے قالین، ان کے اوپر چاندنیاں بچھی ہوں گی۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گویا کہ ہمیں دعوت فکر دے دی کہ دیکھو اس سے پہلے کہ تم مرو، دونوں کا انجام تمہارے سامنے ظاہر کر دیا جاتا ہے۔
کفر کا انجام یہ ہے اور ایمان کا انجام یہ ہے، اب تمہاری مرضی ہے تم کس کو اختیار کرتے ہو۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے، اگر پھر بھی فیصلہ اگر دشوار ہو تو اللہ تعالیٰ نے مزید دعوت فکر کے لیے اگلی آیات کو بیان فرمایا تاکہ ہم غور و تفکر کریں کہ جو ذات اتنی عظمت والی ہے، جب وہ ایک انعام کو ذکر کر رہی ہے تو یقیناً وہ انعام یافتہ بندے اس کے محبوب بندے ہیں، اور ان محبوب بندوں کی فہرست میں داخل ہونے کے لیے ایمان اور اسلام کو قبول کرنا شرط ہے، لہٰذا پھر ہمیں مسلمان ہونا چاہیے۔ تو آگے ارشاد فرمایا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تو کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے، کیف خلقت، کہ کیسا اس کو پیدا کیا گیا، کیسا بنایا گیا ہے۔ اب کیا دعوت فکر ہے، آپ اندازہ کریں، چونکہ اونٹ عربوں کے اندر زیادہ استعمال ہوتا تھا اس لیے اسی کے اوپر تفکر کی دعوت دی گئی، ورنہ آپ گائے کو دیکھ لیں، بھینس کو دیکھ لیں، گدھے کو دیکھیں، گھوڑے کو دیکھیں، حتیٰ کہ عرض گزار ہیں ہم کہ آپ ایک مچھر کو دیکھیں، کبھی کاٹ رہا ہو مار کے نا اس کو، پھر کوئی ایک آتشی شیشہ سے ہوتا ہے یا کسی ایسی جگہ کہ وہ بڑا ہو کے نظر آئے، کوئی ایسی چیز سے اس کو دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صناعیت کے، کہ اتنی مختصر سے مقام پر کیسے اس نے اعضاء کو پیدا کیا، اتنے باریک اور نازک اعضاء کہ آپ ہاتھ میں لیں تو ٹوٹ جائیں، اور اس رب نے اس کو بنایا ہے، وہ بڑی عظمت والا ہے۔ اونٹ کو آپ دیکھیے، کبھی غور سے دیکھیے، اس کے چہرے کی طرف، دانتوں کی طرف، آنکھوں کی طرف، کانوں کی طرف، اس کے کوہان کی طرف، ایک عجیب و غریب اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنانے والی ذات بہت ہی وسعت علمی کی حامل ہے۔ دیکھیے نا، آپ کو کہا جائے کہ بھائی ایک ماڈل تیار کریں ایک جانور کا مثلا، اب آپ سوچیں گے یار کان کیسے ہونے چاہیے، پھر کان میں کیا کیا ہونا چاہیے، پھر آنکھیں کیسی بناؤں، آنکھوں کے اندر ترتیب کیا کیا ہونی چاہیے، ناک کیسی بناؤں، دانت کیسے بناؤں، دانتوں کے اندر میٹیریل کون سا لگے گا، پھر اندر بھی کچھ بنانا ہے، آنتیں، پھیپھڑے، گردے وغیرہ وہ کیسے ہوں گے، کس میٹیریل کے بناؤں، جبکہ آپ سے کہا جائے کہ ہم اسے کاٹ کے بھی دیکھیں گے، آنکھ بناؤ گے تو آنکھ کاٹ کے دیکھی جائے گی کس چیز سے بنایا اور کیسے کیسے بنایا، تو آپ کے لیے بہت بڑی ایک آزمائش ہے۔ اور حقیقتاً ہم ایسا ایک جانور، بہت بڑا نہیں، بہت چھوٹا سا بنانے میں کئی سینکڑوں سال ہمارے لگ سکتے ہیں، کہ اتنی نفاست کے ساتھ ہم بنا ہی نہیں سکتے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جیسی ہزاروں کروڑوں مخلوق لمحہ بھر میں پیدا فرما دیتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ذات بڑی وسعت علمی کی حامل ہے، بہت علمی وسعت رکھتی ہے۔ اس ذات پر ایمان لانا، اس ذات کی بات ماننا، اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہ فقط سعادت مندوں کا حصہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، تو کیا وہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسا اونچا کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، آپ آسمان کی طرف دیکھیں، عقل حیران رہ جاتی ہے۔ پیچھے بھی دعوت فکر دی گئی تھی کہ آسمان کو دیکھو، کیا کبھی یہ بوسیدہ ہوا، پرانا ہوا، کیا اس میں کوئی سوراخ وغیرہ ہوا، کیا یہ پھٹا کسی مقام سے؟ نہیں، جیسا ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں بھی ویسا ہی ہے، اور پتہ نہیں کب تک قائم رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ ختم ہوگا، تباہ و برباد ہوگا۔ کوئی ستون نہیں ہے، کوئی اس میں بیم وغیرہ نہیں ڈالے گئے، کوئی رسیوں سے اس کو نہیں لٹکایا گیا۔ کیسا عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے۔ اور پھر اس آسمان میں گھومنے والے وہ سیارے جن کا وزن کئی ہزار ٹن ہے، اور زمین سے بھی کئی 100 گنا بڑے سیارے کئی ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کر رہے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ کہ اگر وہ ہم سے ٹکرائیں تو پرخ چڑھا دیں، یا آپس میں ٹکرا جائیں تو نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا، لیکن وہ ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہیں، ایک دوسرے کو پکڑ نہیں سکتے ہیں، ٹکراتے نہیں ہیں۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا قیامت قائم فرمانا تو درمیان کی جو ریزسٹنس ہے، جو ایک دوسرے کی مدافعاتی قوت ہیں، ختم کر دے گا، اور یہ ہزاروں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے آپس میں ٹکرائیں گے اور سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعوت فکر دی کہ آسمان کی طرف دیکھو کیسے اس کو بلند کیا گیا ہے، اور آگے بھی کئی چیزوں کے بارے میں دعوت فکر انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔